بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، کیا کیا نعمتیں نازل ہوئیں، کیسی کیسی کفران نعمتوں کے مرتکب ہوئے۔ رفتہ رفتہ بات آگے چل رہی ہے۔ خواتین و حضرات، وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے، اس لیے میں جو کچھ گفتگو ہو گئی ہے اس کا میں حوالہ فی الحال نہیں دوں گا، اور اس کو جسے ہم کہتے ہیں ریکیپ، تو وہ ریکیپ نہیں کریں گے بلکہ آگے بڑھیں گے۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین کے موضوع پر۔ بہت ساری گفتگو ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے موضوعات ہوتے ہیں، محدود وقت میں لامحدود موضوعات سمٹ نہیں سکتے، اس لیے ہم ذرا سا آگے بڑھیں گے۔ اور جو اگلی آیت ہے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 جو مخاطبت کر رہی ہے یہودی علماء سے، بنی اسرائیل کے علماء سے، فریسیوں سے، فقیہوں سے، خواتین و حضرات اس پر بات ہوگی۔ اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بات کہ یہ تو تم لوگوں سے نیکی کی بات کہتے ہو، لوگوں کو دین پہنچاتے ہو، لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی توریت ان کے پاس پہنچ چکی ہے، اس کے باوجود تم غور نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا بات ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ تفصیل سے اس پر بات کریں گے خواتین و حضرات۔ یہودی علماء کا یہ کردار، متی جو انجیل ہے، متی میں ایک خطبہ دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میں کچھ دیر کے بعد اس کا بھی ایک اقتباس پیش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی علماء سے مخاطبت کر رہے ہیں اور متبعین سے مخاطبت کر رہے ہیں، وہ میرے پاس موجود ہے، میں اس کی بھی چند سطریں آپ کو سناؤں گا۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، کون آپ سے واقف نہیں۔ اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم مفتی عدنان کاکا خیل صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب سے ہم سب واقف ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایسے نوجوان اس مملکت خدا داد میں موجود ہیں، نوجوان علماء جو عہد کے لمس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر بھرپور نگاہ ہوتی ہے اور اس کا حل پیش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مخاطبت ہو رہی ہے یہودیوں کے، بنی اسرائیل کے علماء سے، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں مفتی صاحب کے سامنے، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ 3 آپشنز، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے، 009221033000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں اس آیت کے حوالے سے پہلا سوال، یہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کے علماء کے حوالے سے، قرآن کریم میں رکھ کر یہ آیات ہمارے لیے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے قیامت تک نصیحت دے دی گئی۔ اس آیت کو اگر ہم آج کی حالات و واقعات سے جوڑیں تو ہمیں کیا نصیحت ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہراً اس آیت کا آغاز استفہام سے شروع ہوتا ہے کہ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ ٹھیک۔ تو عربی میں استفہام کبھی تو وہ بات جو ہم نہیں جانتے معلوم کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، طلب فہم کے لیے سوال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ یہ استفہام جو ہے وہ قطعیت کے لیے اور امر یقینے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی تم قطعاً اور یقیناً ایسا کر رہے ہو، اور یہ تمہارا شعار ہے، تمہارا انداز ہے۔ اہل کتاب کے علماء کو قرآن مجید میں حبر بھی کہا گیا، احبار، اور خاص طور پر یہود کے علماء کے لیے ربی بھی کہا گیا، جسے آج کل مغرب میں رابائے کہتے ہیں، اور رہبان بھی جو راہب کی جمع ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اہل کتاب کے علماء کا یہ شعار بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، لیکن یہاں بھلانا بھی لغوی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ بھول پر تو مواخذہ نہیں ہے، یہاں پر نسیان کے معنی کسی چیز کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ فَنَسُوا اللَّهَ وَنَسِيَهُمْ، کہ انہوں نے، اب لغوی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا، تو معاذ اللہ
اللہ کو تو کوئی چیز نہیں بھولتی، اس پر تو کوئی نسیان طاری نہیں ہوتا، تو وہاں بھی یہ معنی ہے کہ تم اللہ کی ہدایات کو، احکام کو نظر انداز کر دیتے ہو، تو وہ بھی تمہیں اپنی رحمت سے، کرم سے، رضا سے، تقرب سے نظر انداز فرما دیتا ہے، اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا دوسری آیت میں کہ کذالک الیوم تنسیٰ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کہ قیامت میں کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے آج کے دن کو، قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو طاق نسیاں میں رکھ دیا تھا، آج تمہیں بھی ہم اسی طرح سے اپنے فضل سے، کرم سے، عنایت سے دور کر رہے ہیں اور نشان عبرت بنا رہے ہیں۔ یہود کے علماء بھی یہی کرتے تھے کہ جس بر کا حکم وہ لوگوں کو دیتے تھے تو خود اس پر عامل نہیں تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خود اس فعل کو، اس نیکی کو ترک کر دیتے تھے۔ بر کے بھی ایک جامع لفظ ہے، اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں ان میں بڑی جامعیت ہے، جیسے نیکی کو معروف فرمایا اور بدی کو منکر فرمایا، تو یہ ایسا ہی جامع اصطلاح ہے جو نیکی کی ہر نوع کو شامل ہے، اور اس میں نیکی کی روح بھی بیان کی گئی کہ نیکی ہے ہی وہی جو انسان کی فطرت سلیم کے لیے جانی پہچانی ہے، معروف ہے، مناسب ہے، انسان کو فکری اعتبار سے مناسبت ہے، اور جو بدی ہے وہ اجنبی ہے، ناآشنا ہے، انسان کی فطرت سلیم اس سے بدکتی ہے، اس سے نفرت کرتی ہے، اس سے دوری اختیار کرتی ہے۔ تو یہاں بھی بر کے معنی نیکی کے بھی ہیں، اور اس کے معنی ہر ذمہ داری سے بری الذمہ ہونا، جیسے برعن یمین ہی کہ اپنی قسم سے بری الذمہ ہو گیا، یعنی اس نے قسم کو پورا کر دیا اور وہ حانث نہیں ہوا، اس نے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ تو یہ ایک عمومی معنی میں بر کا لفظ استعمال ہوا۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ آیا یہ ہم پر اپلائی ہوتا ہے یا نہیں، تو قرآن مجید کی وہ تمام تعلیمات جو انبیاء سابقین کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں اور قرآن نے ان کا رد نہیں کیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، اور ہمیں خود کو بھی اس کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، ہمیں خود کو بھی اس کے آئینے میں دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت سے ہمیں روشنی کیا مل رہی ہے، حالات حاضرہ کو بھی دیکھیں گے، لیکن میں ذرا مفتی صاحب سے بات کروانا چاہتا ہوں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کے حوالے سے۔ مفتی صاحب ذرا اس پر بات کیجئے، اس آیت کے حوالے سے، پھر ذرا رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، آیت کا ظاہری خطاب تو علماء یہود کی طرف ہے، لیکن ظاہر بات ہے قرآن پاک کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتا کہ جو چیز جس کا خطاب جس طرف ہو وہ اسی کے لیے اس میں درس عبرت ہو، بلکہ یہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے اور صبح قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا ہے، اس کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک لفظ، ان سب کے لیے اس میں ہدایت کا پیغام پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں 4 چیزیں ہیں دیکھا جائے تو۔ اتأمرون الناس بالبر ایک بات ہے، وتنسون انفسکم دوسری بات ہے، وانتم تتلون الکتاب تیسری بات ہے، افلا تعقلون چوتھی بات ہے۔ یہ 4 ایک طرح سے باتیں اس مختصر سی آیت میں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور چاروں پورے دریا ہیں جن کو کوزے میں بند کرنا ہوگا۔ بر کے لفظ کے اندر ایک بڑی جامعیت ہے، مفتی منیب الرحمن صاحب نے دامت برکاتہم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور انہوں نے اس کی تفصیلات بھی بیان کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہماری زبانوں پر بھی، اردو میں بھی یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بر الوالدین کا لفظ بہت سنا گیا ہوگا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اس کو بر الوالدین کہتے ہیں۔ جو عمل مقبول ہو تو ہم لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج مبرور نصیب کرے۔ یہ مبرور کا جو لفظ ہے یہ بھی اسی بر سے نکلا ہے، مقبول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ قسم کو پورا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور
ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من اتقى، یہاں پر بر جو ہے وہ تقوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو بر کا لفظ جو ہے نیکی کی تمام اقسام کو شامل ہے، تمام انواع کو شامل ہے۔ تو قرآن پاک یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تھوڑا سا اس کی طرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ معروف مفسرین نے اس حوالے سے کیا کہا ہے یا اس کا مصداق کس چیز کو ٹھہرایا ہے۔ سدی ایک بہت معروف مفسر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر علماء یہود سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کو اطاعت کا حکم دیا کرتے تھے اور خود اطاعت نہیں کرتے تھے اللہ جل شانہ کی، اور لوگوں کو معصیتوں سے اور منکرات سے روکا کرتے تھے اور خود رکا نہیں کرتے تھے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت خاص صلاۃ و زکوٰۃ کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، یعنی چونکہ پچھلی آیت کے ساتھ پھر اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی بنتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لوگوں سے تو صلاۃ و زکوٰۃ کا کہا کرتے تھے اور خود صلاۃ و زکوٰۃ پر، نماز اور زکوٰۃ پر عمل نہیں کرتے تھے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب لوگ ان سے خفیہ طور پر آ کر پوچھا کرتے تھے علماء یہود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی حقیقت کے بارے میں، تو ان کے کانوں میں کہا کرتے تھے کہ ہیں تو یہی، اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں اور تمام علامات ان کے اندر پوری ہیں، مگر خود ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مشرکین عرب کو اپنی کتابیں کھول کھول کر پیغمبر آخر الزماں کی نشانیاں بتایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ان کی یہ علامتیں ہیں، اور ان کو خبردار کیا کرتے تھے کہ زمانہ بھی قریب آ گیا ہے اور علاقہ بھی تمہارا علاقہ ہے اور آثار ان کے یہ ہوں گے۔ اور جب وہ ساری علامتیں اور آثار پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ہو گئیں اور انہوں نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے باوجود وہ ان کے اوپر ایمان لانے سے کتراتے رہے اور اس سے وہ انکار کرتے رہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا اس طرز عمل اور ان عادات کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک نے بڑے سخت لہجے کے اندر ان سے کہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ ایسی نیکی کا اور ایسی کسی کو دعوت دینے کا اور ایسی تبلیغ کا اور ایسے امر بالمعروف کا فائدہ کیا جس کے اوپر خود تمہارا عمل نہ ہو۔ اور پھر اگلی بات اس کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ بات آج ہم سب کے لیے ہے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں، چونکہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ اس کو آج کے عصر کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے، ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھ کر کہ یہ آیت علماء یہود کی طرف اشارہ ہے تو شاید فقط آج کے علماء کے لیے اس میں زیادہ سبق ہوگا۔ ہر وہ بندہ جو نیکی کی بات کرتا ہے، جو بھلائی کی بات کرتا ہے، جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے یا اچھائی کا یا اس کا منصب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اچھی باتیں کرے، اس کے اندر آج کے اساتذہ بھی آتے ہیں، اس میں پروفیسر اور لیکچررز بھی آتے ہیں، اس میں ٹی وی کے اینکرز بھی آتے ہیں، اور اس میں جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھی دعوت چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ان سب کی طرف اس کا خطاب ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ ہم سارا دن جو بات کرتے ہیں اور جس طرف لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، جس طرف لوگوں کی توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، آیا خود ہمارا عمل اس کے اوپر ہے یا نہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں جس کو تمام ہی مفسرین نے لکھا اس آیت کی ذیل میں، کہ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی خود نیکی کی طرف بلانے والا اگر خود نیکی پر عمل پیرا نہ ہو تو نیکی کی جانب بلانا ہی چھوڑ دے۔ نیکی کی طرف بلانا یعنی واعظ کہنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی واعظ نہ کہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظ کہنے والے کو اپنے واعظ پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر فرض کیجئے ہر بندہ اس بات کا انتظار کرے کہ جب تک میری مکمل اصلاح نہ ہو جائے اور میں تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچ نہ جاؤں، اس وقت تک میں کسی کو بھلی بات نہیں کہوں گا، تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام تو دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کبھی مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتا اور میں کبھی بھی کسی قسم کے
کہ معصیت کا ارتکاب مجھ سے نہیں ہوا، تو یہ مطالبہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لوگ معروف کی دعوت دیتے ہیں، زیبا ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ انسان اپنے علم کے بقدر مکلف ہوتا ہے، دعوت دینے والے کا علم یعنی داعی کا علم مدعو سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے چاہیے یہ کہ داعی اپنے علم پر خود بہترین طریقے سے عمل کرے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اہم نکتہ، بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے مفتی صاحب، لیکن آخری نکتہ یہ کہ اگر آدمی کا کردار معیار کے مطابق نہیں ہے یا مقصود جو دین کو ہے وہ نہیں، تب بھی وہ واعظ اور نصیحت سے گریز نہ کرے، اپنا کام کرتا رہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گفتار اور کردار میں ہم آہنگی ہو، قول اور فعل میں یکجائی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اقبال ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، اقبال کا شعر یاد آیا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بہت اہم نکات اٹھائے مفتی صاحب نے۔ مفتی صاحب اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کے سامنے، میں ایک خطبہ اس کی چند لائنیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خطبہ دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، متی باب 23 آیات 1 سے لے کے 36 تک، اس میں سے کچھ چیزیں نکالی ہیں ہم نے۔ یہ خطبہ دیکھیے اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی علماء کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم آسمانوں کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، فریسیوں کو یقیناً یعنی علماء سے مخاطبت ہے، تم پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکا ہوتا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، اے اندھے راہ بتانے والو، تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری قبروں کے مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر مردوں کی ہڈیوں اور ہر قسم کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ اے سانپو، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اپنے متبعین سے خطاب کر رہے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو یہ فقیہ اور فریسی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، جو کچھ بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کیسے کام نہ کرو۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے تعویذ بناتے ہیں، اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، ضیافتوں میں صدر نشینی کرتے ہیں، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام لینا اور ربی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودی علماء نے کیا کیا یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ خطبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں آج سے۔ ارشاد اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھتے جو اپنی پارسائی کے دعوے کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے قلب کو، باطن کو، روح کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے تقوی الگ چیز ہے
اور اس کا تعلق قلب سے ہے، باطن سے ہے، روح سے ہے، اور بلا شبہ اس کا اظہار اعمال سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق محض ریا اور دکھاوے سے نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حضرت امام راضی نے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے عالم نے میری کمر کو توڑ دیا کہ جو اپنے مقتضائے علم پر عمل نہیں کرتا یا بے عمل ہے، اور ایسے جاہل نے میری کمر کو توڑ دیا کہ جسے اپنے تقشف پر یا اپنے ظاہری زہد پر بڑا ناز ہے اور بڑا متنسک بنتا ہے۔ تو اس لیے ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے کہ ظاہر اور باطن میں جو دوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اے تَقْرَؤُونَهُ وَتُدَرِّسُونَهُ وَتُعَلِّمُونَهُ کہ تم کتاب الہی کو پڑھتے بھی ہو، اس کو پڑھاتے بھی ہو، اس کی تعلیم بھی دیتے ہو، تو وہ تعلیم تم پر اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ ہمارے مفسرین نے لکھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ علماء جو دعوت حق دیتے ہیں اور بعض وعاظ اور واعظین کہ جو بڑی پرکشش انداز میں باتیں کرتے ہیں لیکن عمل ان کا مختلف ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی وہ نور تمہیں دے رہا ہے تو نور دینے والے کو نہ دیکھو، اس کی بے عملی کو نہ دیکھو، جو روشنی تمہیں دے رہا ہے اس کو دیکھو، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں بتایا۔ اور ایک قول ہے کہ لا تنظر لمن قال اسمع لما قال، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا بلکہ یہ سنو کہ بات کیا کہی ہے۔ تو اگر بات میں خیر ہے، اچھی ہے، تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کے احکام کو نظر انداز کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ تو کیا تمہیں اس کی سمجھ اور اس کا شعور نہیں ہے؟ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جنتی جہنمیوں پر جھانکیں گے اور وہاں ان کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، وہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ جو ہمیں دعوت خیر دیتے تھے اور دعوت دین دیتے تھے اس پر عمل کر کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے، آپ یہاں کیسے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم تمہیں تو دعوت خیر دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے ہوتے تھے۔ اس حوالے سے سرکار دو عالم کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے جو بات فرمائی، آپ فرما رہے ہیں کہ شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے درمیان ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے مگر اپنی خبر نہیں لیتے تھے۔ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں جب واعظ جو ہے اس کو آرٹ بنا لیا جائے، کیونکہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ان الذی یطلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جو علم اس لیے حاصل کرے کہ مناظرہ بازی کے ذریعے علماء پر دھاک بیٹھ جائے، اور اس لیے حاصل کرے کہ جو بے وقوف لوگ ہیں تو وہ ان کے دام عقیدت میں پھنس جائیں، اور اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں کی جو نگاہ عقیدت ہے اپنی جانب پھیرے اور ان کے مال پر نظر رکھے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اور دوسری حدیث میں جو علامات قیامت بیان کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت وہ طویل ہے،
ان میں سے ایک یہ بیان فرمائی وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، لیکن اپنے دین کو قوی کرنے کے لیے اور اپنے دین کو سربلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو مروب کرنے کے لیے، انہیں متاثر کرنے کے لیے کہ میں اس کچھ لیے چیزیں دین جانتا جب ہوں۔ مشن کی بجائے معاش بن جائے تو اس سے بہت سے فسادات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ قلندر بجز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ ہے شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ بڑے بڑے معرب اور مفرط الفاظ بیان کر کے لوگوں کو مروب کرنا، دین کو آسان بنا کے پیش کیا جائے، اور جو آپ نے بات فرمائی علم اور کردار۔ حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان بنا کے پیش کرو، مشکل بنا کے پیش نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دو، اور دین کو اس انداز سے پیش نہ کرو کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، اختیار کریں۔ مفتی صاحب بہت سارے کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا ان کی کال لے لوں، بہت سارے لوگ۔ میں معافی چاہتا ہوں پہلے آپ سے کہ انتظار آپ کو بہت کرنا پڑا، میں مفتی صاحب کو روکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، ثاقب کرم صاحب۔ جناب والا فرمائیے سر، کیا سوال؟ بس گزارش یہ تھی چھوٹی سی کہ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جی یہی کنٹینٹ جو آپ 44 آیت کی جی کنٹیننسی میں یہ آیت ہے جو ہمارے لیے ہے، جی جو اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو جی تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ جی جی بالکل، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، ناپسند ہے۔ جی بہت تو برا، ہماری امت کو بھی اللہ پاک نے مخاطب کیا ہے اس میں، بالکل ٹھیک، تو تھوڑا سا اس میں کلیئر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم السلام جناب والا۔ انیک بھائی، جناب یہ ہمارا دین اتنا خوبصورت اور اتنا آسان ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں ایمان کی جیسی نعمت کی قدر نہیں ہے، شاید اس لیے ہمیں اپنے عمل بھاری لگتا ہے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں، ٹھیک بالکل صحیح ہے، ہمیں نعمت کی قدر نہیں ہے۔ اب قدر پہ یاد آیا، جو اکثر میں چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتا ہوں کہ آیت کا، کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے میری قدر اس طرح کی جس قدر کا میری قدر ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہماری ترجیح اول اللہ ہے؟ توحید خالص، ہم توحید خالص کو کیا سمجھے ہیں؟ کیا ہمارا رخ اللہ کی طرف سیدھا ہے؟ اور ہم امتی ہیں کس کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کوثر کے حوض پر ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ آپ فرما رہے ہیں، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے امتی ہونے کی دعا انبیاء نے کی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ جو پہلا سوال ہوا ہے، جی بلا شبہ آئیڈیل صورتحال تو یہی ہونی چاہیے کہ جو داعی دین ہے وہ عامل دین بھی ہو، بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ جو عمل کی دعوت ہے وہ قول کی دعوت سے زیادہ مؤثر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم اسوہ کی بات کرتے ہیں اور تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے قول سے اور فعل سے اور احوال سے دین کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم یہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، تو اس کے یہ معنی نہیں لیے جائیں کہ اگر کوئی بدنصیبی سے بے عمل ہے یا عمل میں کوتاہی ہے اور وہ دعوت دین دے رہا ہے یا کوئی خیر کی بات پہنچا رہا ہے تو اس کا ہاتھ جھٹک دینا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے۔ یہ کلمہ زجر کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، تہدید کے لیے ہے، جس کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا متنبع کرنا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اتنی اچھی باتیں جو آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں تو خود بھی اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہے؟ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اب، کیونکہ وقت ہمارا آخری مراحل پروگرام کے۔ یہ فرمائیے کہ آج ہم اس آیت کو منطبق کرتے ہیں اپنے آپ پر، اس عہد پر، ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان پر، کہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہم بیان بھی کرتے ہیں ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں اور اس آیت سے ہمیں کیا نصیحت لینی چاہیے۔ میں 2-3 باتیں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ
کہ ہم نے فقہ کو شریعت سمجھ لیا ہے. نمبر 2، ہمارا علم اور کردار دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں. ہمارا مزاج دینداری نصیحت کرنے والا تو ہو گیا ہے، نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہوا ہے. ہم انفاق کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آغاز میں بات عرض کی تھی، فرمائی تھی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، انفاق، خرچ کرو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے علماء اور فقہا وہ خود خرچ کر رہے ہیں. ہاں، تعلیم اور تبلیغ ضرور کرتے ہیں وہ کہ خرچ کریں، انفاق کریں جو دین کا تقاضا ہے. آخری بات، ہمارے علماء کو دنیا میں مقیم ہونا چاہیے، دنیا میں رہنا چاہیے. عہد کے مسائل کیا ہیں، ہمارے محلے کے مسائل کیا ہیں، ذوق عبادت کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت بھی، دو چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے. میں چاہتا ہوں اس پر آپ طویل کلام فرمائیں. جی، پہلی بات تو میں فقہ کے حوالے سے عرض کروں کہ فقہ عین شریعت ہے، اس لیے کہ فقہ قرآن و سنت سے الگ کوئی تیسری چیز نہیں ہے. فقہ سے چونکہ پوری واقفیت لوگوں کو نہیں ہوتی، بدقسمتی سے اس کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں. فقہ سمجھ اور فہم کو کہتے ہیں. ایک ہے الفاظ قرآنی یا الفاظ حدیث، اور فقہ فہم حدیث اور فہم قرآن کو کہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. جو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ہم ان کو فقہا کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوتی ہیں اور ان تمام علوم کو سیکھا ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے فہم کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے فقہ جو ہے یہ اچھا مفتی صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا میری علمی کمی دور کر دیجیے آپ. گویا میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ فقہ اور شریعت ہم معنی الفاظ ہیں، گویا ہم نے ایک ہی بات کہی ہے. جی، یعنی شریعت کے ہی فہم کو اگر سمجھنے، ایک شریعت کی نصوص ظاہرہ ہیں، ظاہری طور پر آیات قرآنیہ ہیں، جس طرح ہمارے سامنے ایک آیت رکھی ہوئی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ الفاظ قرآنی ہیں. جب ہم اس کے اندر غور کریں گے، فکر کریں گے اور اس سے احکام نکالیں گے، اس کو فقہ کہتے ہیں. تو فقہ اور کوئی الگ سے تیسری چیز نہیں ہے قرآن و حدیث سے، اسی کے فہم کا نام ہے، اسی کے سمجھ کا نام ہے، اسی پر جب اس سے احکامات لے کر زندگی کے گزارنے کے طریقوں کا نام ہے. ایک تو یہ میں عرض کر دوں. دوسری بات جو آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس میں زمانے کے ساتھ دیکھا جائے علماء یہود سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس زمانے کے واعظین سے یا اس زمانے کی نیکی کی باتیں کرنے والوں سے، اچھی باتیں کرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. لفظ تو تلاوت کا استعمال ہوا ہے کہ تم قرآن اور تم کتاب کی یعنی تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو. اور اس کا مطلب آج کل ہم تلاوت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ فقط پڑھ لینا، جو یقیناً ثواب کا باعث ہے اور بہت بڑا عمل ہے جس کو کبھی بھی ہلکی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. مگر قرآن پاک میں جہاں پر بھی تلاوت کا لفظ آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کا فہم اور اس کا معنی اور اس کو سمجھنا بھی اس کے ساتھ داخل ہے. تو یہ کہا کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس زمانے میں جو واعظ کرنے والے، بیان کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے یا ریلیجیس اسکالر جو لوگ سمجھے جاتے تھے، کم سے کم کرائیٹیریا یہ تھا کہ وہ کتاب کو سمجھتے تھے. آج بدقسمتی کے ساتھ دین کی بات کرنے والوں کی، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر اور دوسری جگہوں کے اوپر، جو لوگ دین کے حوالے سے معروف ہوتے ہیں اور وہ دین کے بڑے کی طرف بلاتے ہیں، وہ اس بنیادی کوالیفیکیشن کو، اس بنیادی کرائیٹیریا کو کوالیفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ قرآن کا فہم نہیں ہوتا، کتاب اللہ کو پورے طور پر نہیں سمجھا جا رہا ہوتا. جی، قرآن کا علم نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا آپ نے بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. میں صرف آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں اسی پر آپ بات کیجئے. آپ نے کہا ٹی وی پروگرامز میں، ٹی وی ٹاک شوز میں، جو دینی ٹاک شوز ہیں، مذہبی پروگرامز کے اندر قرآن کے علاوہ ہر بات ہوتی ہے، قرآن پہ گفتگو نہیں ہوگی. ہاں، کچھ قصے، کہانیاں، کچھ باتیں اور ایک ریلیجس انٹرٹینمنٹ. جی بالکل ایسا ہی ہے. دین کو تفریح کا ذریعہ بنا دیا جائے. جی، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ دین کے پروگرام کرنے والوں کو کوئی آیت پڑھنی پڑتی ہے
تو ناظرہ آیت درست نہیں پڑھی جا رہی ہوتی. روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ناظرہ قرآن غلط پڑھے. تو جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کے معنی اور مطالب پر کیا گفتگو کرے گا، اور وہ قرآن کی تفسیر اور اس کی تشریح کیا کرے گا؟ تو یہ ایک ہماری اس دور کی بدقسمتی ہے کہ اس دور میں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم والے جو قدیم دور میں تو تتلون الکتاب تو تھے کم سے کم، آج تو وہ تتلون الکتاب بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود تأمرون بالبر بھی ہو رہا ہے اور تنسون انفسکم تو ہے ہی ہے اس کے باوجود. تو اس لیے یہ اور بھی زیادہ ایک ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسا دور دیکھنے کو آ گیا ہے کہ قرآن و سنت پر یا دین پر گفتگو کرنے والے اللہ معاف کرے ناظرہ قرآن پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہوں گے. یہ بھی میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بارہا، اور حضرت مفتی صاحب کا تو ہم سے بھی زیادہ مشاہدہ ہوگا اس بات کا. تو ایک جی تو اس کی وجہ سے یہ ایک یہ ہماری اس پر اصل جو اہمیت جس چیز کی ہے کہ اس آیت سے جس طرح دونوں طرف سے فرمایا گیا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی ہے وہ واعظ یا نیکی کی بات نہ کرے، ہر آدمی کرے، لیکن کتاب اور قرآن کا فہم درست ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، اب کیونکہ لاسٹ منٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی 1 منٹ بات کیجئے ٹو ڈوز پر. اب کرنا کیا ہے، اس کا حل. مسائل تو بیان ہو گئے، اور پھر میں چاہوں گا آپ کے بعد مفتی صاحب بات کریں. لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس. جی کیا کرنا ہے، حل کیا ہے؟ میں مختصر سے عرض کروں، یقیناً قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ لینا اور اس کا فہم پیدا کر لینا وہ یقیناً ایک اہم ترین چیز ہے، لیکن اس کے بعد عمل کیسے ہو اور عمل بندے میں اخلاص کیسے پیدا ہو اور اس کا عمل ٹھیک کیسے ہو. میں اس کے لیے اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو مختصر رستہ بتاؤں، یقین جانیے جو بڑا مجرب ہے اور صدیوں سے امت مسلمہ اس کے اوپر عمل کرتی چلی آ رہی ہے، وہ نیک صحبت ہے، نیک لوگوں کی، مشائخ کی، اہل قلوب کی، دل والوں کی، جن کی خود اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبت اٹھانا، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی خدمت میں حاضر رہنا، اور ان کے اعمال اور ان کے کردار کا مشاہدہ کرنا. چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے. نیک لوگوں کی، اخلاص والوں کی، دل والوں کی، اہل قلوب کی صحبت میں جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے عمل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے احوال ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. یہ سب سے مختصر رستہ ہے اپنی اصلاح کا، اور سب سے مجرب رستہ ہے. 1400 صدیوں سے امت کی اصلاح سب سے زیادہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل اللہ کی صحبت، ان کی جوتیاں اٹھانا جو فرمایا مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے، ایسی صحبتیں. وہ خانقاہیں کہاں چلی گئیں جہاں لوگ جاتے تھے اور اپنے دل کا زنگ صاف کرتے تھے. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. مفتی صاحب لاسٹ منٹ ہے، حل ٹو ڈوز. نیک صحبت کی بات تو درست ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ جڑ گیا، تو قرآن مجید نے بار بار اس کا ذکر کیا. لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن کذاب، جھوٹا اور مہا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آج ہمارے جو نظام ہے، رولر اور رولڈ، حاکم اور محکوم، اور پھر خود اپنے درمیان جو ہم نے جھوٹ کو اتنا رائج کر دیا ہے، اور قومی مسائل اسی لیے حل نہیں ہو پا رہے. اگر ہم آج فیصلہ کر لیں کہ سچ بولیں گے اور حقائق پر بات کریں گے، ٹھیک، اور جانتے بوجھتے وہ تکتم الحق جس پہ ہم نے بات کی، یہودی علماء کیا کرتے تھے اور بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. جی مفتی صاحب کون ہیں؟ فرخ وسیم صاحب، فیصل آباد. فرخ وسیم صاحب فیصل آباد سے. کوئز کا صحیح جواب آپ نے کل کا جو کوئز تھا اس کا بتایا. دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ہم ختم کر رہے ہیں. بہت اہم گفتگو فرمائی مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے اور محترم مفتی منیب الرحمان صاحب نے. خواتین و حضرات، قرآن کریم کی یہ آیات صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، آج سے جڑی ہوئی ہیں یہ آیات، اور قیامت تک کے لیے روشنی فراہم کرتی رہیں گی.
خواتین و حضرات، یہ صرف یہودی علماء کی بات نہیں ہو رہی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبے کی بھی چند سطور پڑھی، آج سے ہم جوڑتے ہیں، ان سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور جو بات آپ نے فرمائی، سبحان اللہ کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال جو رکھا تھا ہم نے آپ کے سامنے، اس کا درست جواب کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔ آج کا سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے؟ تین آپشنز، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام ختم ہوتا ہے آج کی بات پر، قول صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خود پسندی ترقی اور حصول کمال کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ خود پسندی ترقی اور حصول کمال کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ خواتین و حضرات، کل ہفتے کا دن ہوتا ہے سوال و جواب کا، پرسوں اتوار کو ریپیٹ ہوگا پروگرام بیسٹ آف دا ویک، اور منڈے کو پھر ہم بات کریں گے اگلی آیت پر کہ فرعون کیا کرتا تھا اور وہ لڑکوں کو کیوں قتل کراتا تھا بنی اسرائیل کے، اور لڑکیوں کو کیوں زندہ رکھتا تھا۔ انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔